السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میں آج آپ سے اپنی شیئر کرنے والی ہوں بیٹے کی بیماری کے متعلق۔ آپ نے بہت سارے کویشچن کیے، آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے، آپ کا بیٹا کتنے سال کا ہے، یہ بیماری کیا ہے، ہائیڈروسیفیلس کیا ہے، کیسے اس کا ٹریٹمنٹ ہوا، کیا ٹریٹمنٹ ہے، ان سب کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ اپنے اس ولاگ میں۔ میرا بیٹا جب 6 منتھ کا تھا نا، 6 نہیں آئی تھنک یہ 4 منتھ کا تھا، تو اس کا نا سر بڑھنے لگا ہے۔ تو یہ پیدائشی نہیں ہے، بعد میں ہوا ہے۔ پہلے تو الحمدللہ بہت صحت مند، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ جب یہ پیدا ہو گیا تو یہ روتا بہت تھا اور وامٹ نا بہت زیادہ بڑی کرتا تھا سٹارٹنگ سے ہی، لیکن اس کو بہت سارے میں نے ٹریٹمنٹ کرائے، سب نے کہا ٹھیک ہے بچہ بالکل فٹ ہے، آپ پریشان نہ ہو جاتا کبھی کبھی۔ تو یہ بچہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر میں نے اس کا استخارہ وغیرہ کروایا تو اس کے اوپر آئے کہ اس کو بچے کو نظر بد ہے۔ تو پھر میں نے اس کو دم وغیرہ یہ وہ کروائے، لیکن چھوڑ دیا۔ پھر روتا اسی طرح تھا، اس کی رونے کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ خیر جب یہ 4 منتھ کا ہوا تو اس کا سر بڑھنے لگا نا آہستہ آہستہ۔ اس کی صحت تو نارمل بچوں کی طرح تھی جیسے 3-4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، لیکن سر نا بڑا بہت زیادہ بڑا ہونے لگ گیا۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ دم وغیرہ کروائیں، تو میں دم کی طرف چلی گئی۔ پھر جب میں دم والے کے پاس گئی، اس نے کہا نہیں یہ دم والا ٹریٹمنٹ تو ہے ہی نہیں، آپ اسے ہاسپٹل لے کے جائیں۔ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ ہاسپٹل والوں نے تو مجھے کہا ہے کہ آپ سے مطلب ٹھیک ہے آپ کا بیٹا، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کسی اچھے سرجن کے پاس لے کے جائیں۔ اس نے تو ہمیں یہ پریشان کر دیا۔ پھر میں جو ہے پھر اسے لے کے گئی اپنے بیٹے کو گھر آئی، تو میں امی کی طرف گئی تھی جب مجھے کسی سے مشورے تھے دم کا۔ پھر جب میں واپس آئی تو اس کو ہم نے دنیا کا تو نہیں، جہاں میں رہتی ہوں کراچی کا کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، یہاں پہ میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کرایا، سارے ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ تو ہمارا دل نہیں مان رہا تھا کہ اس کا ہم آپریشن کروائیں۔ ایک تو ہوتا ہے شنٹ ڈلتا ہے نا، شنٹ دماغ کے ذریعے، دماغ کے اندر ان کے وہ نلکی ڈلتی ہے، وہ جا کے اسے دماغ کے ذریعے سے پیٹ میں جا کے اس کو چھوڑتے ہیں نا، ایسے ڈالتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، شنٹ ڈالتے ہیں تاکہ وہ دماغ کا جو سر میں جو پانی ہو جاتا ہے نا، ہائیڈروسیفیلس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نا روزمرہ کے انسانوں میں جیسے ہم ڈیلی روٹین جو کر رہے ہیں، ہم ڈیلی ورک کر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مطلب جو ہماری روٹین ہوتی ہے، ہماری باڈی کی بھی ڈیلی کا ورک ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں ڈیلی نا پانی بنتا ہے۔ اس پانی کا کام یہ ہوتا ہے کہ پورے ایسے دماغ میں گھوم کے ریڑھ کی کمر کی ہڈی تک ایسے گھوم کے دوبارہ سر میں جاتا ہے، اور یعنی کہ پھر پیٹ کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ لیکن میرے بیٹے کا یہ تھا کہ وہ جو نس ہوتی ہے نا جس میں یہ پانی بنتا ہے، مطلب گردش کرتا ہے پورا ریڑھ کی ہڈی تک، اس کی وہ نس ڈیمیج ہو گئی تھی۔ اب اللہ عالم کیا ہوا تھا، اس ٹائم کرونا چل رہا تھا، آئی تھنک مجھے کرونا بھی ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہوا ہے۔ لیکن میری ڈاکٹر نے، الٹرا ساؤنڈ والی نے، میری جو ڈاکٹر ہیں اس نے سب کہا تھا بچہ آپ کا ٹھیک ہے، کلیئر ہے، بالکل پرفیکٹ ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے نا اسٹارٹنگ سے نا اس بیبی میں پتہ نہیں کیوں ڈر سا لگا ہوا تھا کہ بچہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں آپ سے سچی بات شیئر کروں گی، کچھ یہاں پہ میرا جو سیکنڈ والا بیبی ہے نا، جو میرا سیکنڈ والا بیٹا، اس میں اور اس میں تقریباً 9 مہینے کا فرق ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے زیادہ ڈر تھا کیونکہ ٹائم نہیں ہوا تھا اور اپنی ویکنس ختم نہیں ہوئی تھی، تو میں یہ نہیں چاہتی تھی میرے بچے میں ویکنس آئے۔ خیر جو بس ہمارے نصیب میں تھا ہو گیا۔ تو پھر اس سے جب میں لے کے گئی تو ہمیں پتہ چلا اسے تو ہائیڈروسیفیلس ہے۔ اب دنیا پاکستان میں کراچی میں جتنے ہاسپٹل ہم نے کوئی نہیں چھوڑا، چھوٹے سے لے کے بڑا کچھ نہیں چھوڑا، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا تھا شنٹ ڈلوانے کا۔ شنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کی نلکی چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر آپریٹ کرو، پھر آپ کے کبھی اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر آپریشن کرو، یعنی کہ بہت اس کے بعد بھی 2-3 آپریشن کرنے پڑتے ہیں نہ کر کے بھی۔ تو خیر سے پھر نا ایک ڈاکٹر کے بارے میں کسی نے بتایا، اچھے بڑے سرجن ہیں وہ، پھر وہاں میرے ہسبینڈ لے کے گئے تو انہوں نے وہ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، باہر کی انہوں نے ڈگری لی ہے، لیکن وہ یہ جو آپریشن میرے بیٹے کا ہوا ہے، ہم نے پھر اس کا ڈرین کروایا۔ ڈرین سسٹم یہ کروایا کہ اس کا جو نس جو ڈیمیج ہوئی تھی نا، وہ انہوں نے وہ کی ہے، یعنی کہ صحیح کی ہے، اس کا ڈرین کیا ہے۔
تو اب الحمدللہ وہ مسئلہ تو اس کا ٹھیک ہے، لیکن نا اس دوران اس کے ساتھ اس نے اتنے مسئلے مسائل ہوئے کہ اس نے فوکس کرنا چھوڑ دیا ہے. لیکن ابھی اس کا دماغ جو ہے نا 4 to 5 منتھ کی بیبی کی جتنا ہے، اور اس کی ایج ماشاءاللہ ابھی دسمبر میں 4 سال کے ہو جائیں گے. تو اب اتنا ان دونوں میں فرق ہے. اب دیکھیں کہاں 6 مہینے کا بچہ، کہاں 4 سال کا بچہ، کیونکہ اس کا جب آپریٹ ہوا تھا نا، اس کا دماغ 3-4 مہینے کے بچے کے جتنا تھا. تو 3 مہینے کے بعد اس کا نا دماغ بننا بند ہو گیا تھا، اور جو بنا تھا نا اس کے اوپر پانی کا پریشر آیا، جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے 3 مہینے کا ہی رہ گیا. اور پورے ابھی تک اس کا جو ٹریٹمنٹ چل رہا تھا وہ اس کے ہائیڈروسیفیلس کا ہی چل رہا تھا. اس کا ہم نے شنٹ نہیں ڈلوایا، ہم نے اس کا قدرتی راستہ ڈاکٹر نے کیمرے کے ذریعے بنایا ہے، ڈرین کیا ہے. تو الحمدللہ وہ مسئلہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے گڑبڑ یہ کر دی کہ ہم نے کبھی یہاں جا کبھی وہاں جا، ڈاکٹر کے چکر کاٹنے میں اس کا سر جو ہے نا بہت بڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے اب یہ اس کی گردن کے جو مسل ہیں نا وہ بہت زیادہ ویک ہیں. تو وہ مسل، گردن اس کی چھوٹی اور سر اس کا بڑا ہے، تو جس وجہ سے نہ یہ بیٹھ سکتا ہے نہ یہ اپنا سر سنبھال سکتا ہے. ہاں پہلے کی بنسبت ماشاءاللہ اس نے ابھی کروٹ لینا سٹارٹ کیا. اب یہ بیٹھتا نہیں ہے، نہ یہ کھانا مانگتا ہے. میں نے آپ سے شیئر کیا تھا نا، جب تک میں اس کو کھانا دوں گی، میں خود دوں گی تو یہ کھا لے گا. ابھی ماشاءاللہ یہ ہوا ہے، کھانے لگا. پہلے تو یہ تھا کہ یہ کھاتا بھی نہیں تھا. منہ کھول کے میں اس کو انجیکشن کے ذریعے، فیڈنگ انجیکشن میں نے لیے، ان کے ذریعے میں اس کو پورا منہ کھول کے، کبھی تو ڈر لگتا کہ اس کی سانس کی نالی میں نہ چلا جائے. تو بس شکر ہے اللہ کا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیے. جب یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے تو مجھے اتنا یقین ہے اپنے رب پہ، اللہ کی ذات پہ، کہ یہ اپنے پاؤں پہ بھی انشاءاللہ چلے گا. اور آپ سب نے بھی میرے بیٹے کے لیے ضرور دعائیں کرنی ہے. تو بات ہوئی تھی آپریشن کی. جب یہ 6 منتھ کا تھا، جب اس کا ہم نے آپریٹ کروایا، تو جیسے ہی آپریٹ کروایا اس کا پانی کا پریشر تو رکے ہی نہ، کیونکہ یہ جو ہم نے کروایا تھا وہ اتنا ایکسپینسو بھی تھا. 18 لاکھ کا خالی اس کو آپریٹ ہوا ہے. اس کی ٹیبلٹ یعنی میڈیسن، دوائیاں، اور وہاں جو ٹیسٹ ہوئے، وہاں جو ہاسپٹل میں ہم رہے، بڑا ہاسپٹل تھا، تو اس کا خرچہ چھوڑ کے، یعنی کہ ابھی تک ہم لوگ سیٹ نہیں ہوئے. لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا ہم نے خرچہ کیا. افسوس اس بات کا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مطلب اتنا ہم نے کیا. میں نے دن رات اس کے ساتھ محنت کی، میرے شوہر نے یعنی کہ باہر دن رات محنت کر کے، قرضے اٹھا کے لوگوں کے اس پہ پیسہ لگایا، اور میں نے توجہ دی. اور یہ نہ ٹھیک ہوتا تو ہمیں افسوس ہوتا. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے. آگے بھی مجھے انشاءاللہ اللہ سے، اپنے رب سے امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ نارملی بہت کم ٹھیک ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے گا ہائیڈروسیفیلس بیبی، تو اس پہ اور اس میں بہت الحمدللہ بہت فرق ہے. تو بات کرتے ہیں، جب اس کا 6 منتھ آپریشن ہوا تھا، اس کا ہمیں ڈر تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ ٹائم لگے گا. اس کا سر نا ڈیلی ہم 2 دن، 1 دن چھوڑ کے جا کے اس کے اسٹیچز لگوا کے آتے تھے، کیونکہ پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا، اس کے اسٹیچز پھٹ جاتے تھے. تو ان دوران، آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، جس دوران بہت زیادہ بارشیں وغیرہ ہوئی تھی نا، وہی ٹائم چل رہا تھا. اس کا آپریشن ہوا، اس آپریشن والے دن بھی بارشیں تھی. تو جب ہم گھر میں آئے تو وہ ساون کا ہی، وہ مہینہ ساون کا چل رہا تھا. تو اسٹیچز اس کے پھٹ گئے. تو اسٹیچز پھٹے اور میں اس کو لے کے گود میں بیٹھی ہوں، میرے اوپر اس کا سر کا پانی جا رہا ہے، یلو نیچے جا رہا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، بارشیں، رستے خراب، رکشہ نہیں چل رہا، میرے ہسبینڈ کے پاس گاڑی نہیں، ہم کیسے جائیں. مطلب اتنے پریشانی والے وہ دن دیکھے ہیں نا، کہ پھر میں اس کا سر پہ ایسے کپڑا رکھ کے بیٹھی رہوں، اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا کام پہ ہوں، وہ آئیں تو پھر ہم اسے لے کے جائیں. کبھی تو بائک کی وجہ سے جا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کو جھٹکے لگتے تو پھر ہمیں ڈر لگتا کہ زیادہ ہی نہ کچھ ہو جائے. خیر وہ پھر اس کا زخم کھلنے کی وجہ سے اس کو انفیکشن ہو گیا. اس انفیکشن کی وجہ سے 3 مہینے ٹریٹمنٹ اور اس کا چلا. اس کے اب باڈی میں اتنا خون نہیں ہے جتنی اس کے اندر میڈیسن ہے. تو جب بھی اس کی گروتھ نہیں ہو پا رہی ہے، ابھی بھی اس کی باڈی کی گروتھ وہ نہیں ہے جو نارمل بچے کی ہوتی ہے. ماشاءاللہ باقی بچوں سے ٹھیک ہے، لیکن آپ سب دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اور بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو ویسے تو میرے ساتھ اور بھی لمبی اسٹوری ہے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن میرا اتنا جگر نہیں ہے کہ میں اور سب آپ سے شیئر کر سکوں. لیکن یہ جب سے پیدا ہوا نا، اس بیچارے نے مشکل ہی دیکھی ہے، اس کے ساتھ مسئلے ہی ہوئے ہیں. کبھی اس نے مطلب میں نے
ابھی اس نے تھوڑا سا مسکرانا شروع کیا، ابھی یہ فوکس کرنے لگا ہے۔ آپریٹ کے پہلے نا جب اس کا آپریٹ نہیں ہوا تھا تب یہ ہنستا تھا، بولتا تھا ہاں، موبائل میں لگاتی تھی ٹی وی، کارٹون دیکھتا تھا، میں جہاں جاتی مجھے گھوم گھوم کے ایسے دیکھتا تھا، لیکن اب تو اس کے ہنسنے کے لیے بھی ترس گئی ہوں میں۔ خیر آپ نے یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیے ہم سے، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے امتحان لیتا ہے کہ آپ کیا ری ایکشن کریں گے۔ تو خیر جی اس ٹائم تو میں بڑی نا امیدی اور میں نے بہت سی بیوقوفیاں آئی تھنک کی بھی ہوں گی، اپنے آپ کو کوسا بھی ہوگا، وہ وقت ہی ایسا تھا، لیکن میں اب اپنے اللہ کا شکر گزار کرتی ہوں۔ اور ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں جب نا یہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے لے کے چلی گئی، وہاں پہ میں نے اس بیماری والے بچے دیکھے نا، وہ دن یہ دن میں اپنے اللہ سے شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ۔ وہ دن اس دوران میں نے جو اس بیماری والے بچے دیکھے اور اپنا بچہ دیکھا نا، تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ بے حد مجھے پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اتنی گناہ گار تھی، پھر بھی آپ نے مجھے اتنا صبر، اتنا اچھا وہ دیا۔